مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام اسلام۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام بائبل مقدس سے خدا کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کیسا ہے؟ خدا ہر چیز کا خالق ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا سب جانتا ہے، خدا پاک ہے، خدا روح ہے، خدا ایک شخص ہے جسے آپ جان سکتے ہیں، خدا پیار کرنے والا باپ ہے۔ تو آئیں ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں ایوب 11 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تو قادر مطلق کو بید کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ خدا آسمان میں رہتا ہے اور ساری زمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ خدا اتنا عظیم ہے کہ ہم اسے پورے طور سے سمجھ نہیں سکتے، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں یہاں وہ موجود نہ ہو۔ یسایہ 66 باب اور اس کی پہلی آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ اس مطالعے میں ہم خدا کے خاص لا تبدیل کردار میں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خدا کو گہرے طور پر جان سکیں گے۔ آپ اس بات کو بھی جان پائیں گے کہ خدا شخصی طور پر آپ کا خیال رکھتا ہے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں خدا کیسا ہے۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ خدا ہمارا عزیز و ایسا ہے جس نے اکیلے نے آسمانوں کو اور آسمان کے سارے لشکروں کو بنایا ہے۔ اگر ہم نحمیہ 9 باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں تو ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 139 زبور اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میرا دل تو نے ہی بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو نے ہی مجھے صورت بخشی۔ میرے عزیزو، بے شک خدا ہی ہے جس نے ہمیں صورت بخشی، دل بنایا اور اس نے انسانی جسم کو بنایا۔ یہ ساری خدا کی کرامات ہے، یہ خدا کا فضل ہے جس نے ہمیں یہ ساری چیزیں مہیا کی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ خدا قادر ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری اور تو ہی باحثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ آگے اگر ہم افسیوں 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ بے شک خدا ہمارے لیے بہت بڑے بڑے معجزات اور کام کرتا ہے۔ خدا قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ پس تو مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ ساری کائنات میں کوئی چیز بھی خدا سے چھپی نہیں، ہر چیز خدا کے سامنے عیاں ہے، ظاہر ہے اور اس کے سامنے پڑی ہے۔
اگر ہم عبرانیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس سے ساری مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند پاک ہے، خدا پاک ہے، اور وہ انسان سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ انسان بھی پاک صاف رہے۔ خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، پہلا شموئیل 2 باب اور اس کی 2 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ خدا جیسا میرے عزیزو کوئی نہیں، نہ کوئی چٹان، نہ کوئی اور، بلکہ خدا واحد ہے جو پاک ہے اور ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا روح ہے۔ اگر ہم یوحنا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ خدا ان روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو بہت عزیز رکھتا ہے، اور خدا کو ان کی پرستش پسند آتی ہے۔ خدا کو میرے عزیزو ہم شخصی طور پر کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں، یعقوب اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ جب ہم پاک کرتے ہیں، جب ہم خود کو صاف کرتے ہیں، جب ہم خدا کے احکامات پر اور آئین پر چلتے ہیں، تو وہ ضرور ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ آگے زبور 145 زبور اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سبوں کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کرتا ہے، اور خدا ان سب کے نزدیک ہے۔ خدا پیار کرنے والا باپ ہے۔ دیکھو، انسان سے خدا بے حد پیار کرتا اور اس کی فکر کرتا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 1 آیت میں، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہے بھی۔ خدا نے یہ ہمیں حق بخشا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بنیں، خدا ان کے فرزند بنیں۔